ہے. جہاد کے معنی ہے جدوجہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جدوجہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جدوجہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جدوجہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جدوجہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جدوجہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ. جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ. آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار. اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میڈیا کا پاور. یہ تیسرا طریقہ. اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے. 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا، لاس اینجلس 2003 میں. اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہنا ہوں. میں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں، لیکن میری جو اسلامی نشانی ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا. آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ و ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا. میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے. تو امیگریشن میں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے. میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے. تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں. آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیسس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں، سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کو پھیلاؤ. میرا کام ہے حق کو پھیلانا. انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی. واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا. جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے. میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسلامک کانفرنس، داڑھی، ٹوپی. بیگ کو کھولو. بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی، ایک اسلامک نظریہ. اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی. تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جدوجہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جدوجہد کرو. نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو. بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو.
تو وہ مجھے کسٹمر آفیسر بولتا ہے وہ تو وہ کہہ رہے تھے کیا غلط لوگ کے خلاف لڑو، تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا ہوں، غلط لوگ کے خلاف یا اچھے لوگ کے خلاف کہاں میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے. فوراً ماشاء اللہ 8-10 کسٹم آفیسر اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن. جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اسے بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا. فوراً ایک سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا. سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن، جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں نے میرے میزبان سے کہا فون کر کے آپ ڈریے مت، میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں، نہیں تو میزبان گھبر جائے گا کہ ذاکر 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک باہر نکلا کیوں نہیں. میرا پیشہ ہے دعوت دینا، میں دائی ہوں. اسی طریقے سے جب ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، جو ماسٹر کی دعویٰ ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب ہندوستان میں جب میڈیا، جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے، کتنی جھگڑنے کے آیت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے، قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے. آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا اور شلوک ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے، بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں. تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے لڑوں. لڑائی تھی پانڈو اور کورو کے بیچ، جو رشتہ دار تھے، جو کزن سے. تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ؟ یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ؟ آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے. اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی. پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے، یہ پس منظر ہے. صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے، آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو.
और ये कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4, किताब जिहाद, चैप्टर नंबर 2, हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोजा रख रहा है। और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते, मुजाहिद जिहाद करो जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन इला